قبر سے سیدھی جنت میں جانے والی تین عورتیں ایسی ہیں جو قبر سے سیدھی جنت میں جائیں گی۔ پہلی عورت یہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دینا کہ یا اللہ پاک ہم سب کو جنتی بنانا، آمین۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ موت کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جب انسان کو تنہا اندھیروں میں اتارا جاتا ہے، جب ساتھ نہ اولاد رہتی ہے، نہ مال، نہ دنیا کی رونقیں، صرف ایک انسان اور اس کا اعمال۔ اسی قبر میں بعض کو عذاب کا سامنا ہوتا ہے اور بعض کو سکون ملتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے لیے قبر کا اندھیرا بالکل ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ ایک لمحہ بھی قبر میں نہیں رکے گی اور براہ راست جنت کی طرف لے جائے گی؟ جی ہاں، یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ خواتین ہوں گی جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے اعمال اور ایسے اوصاف اپنائے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اتنا راضی ہو جائے گا کہ ان کے لیے قبر کے دروازے کھولنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ سن کر آپ کے دل میں یقیناً یہ سوال اٹھا ہوگا کہ آخر وہ تین خوش نصیب عورتیں کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ کیا یہ مقام صرف صحابیات یا بزرگ خواتین کے لیے مخصوص ہے یا آج کی عام عورت بھی ان میں شامل ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہو سکتی ہے تو کیسے سوچنے کی بات ہے۔ دنیا کی مصروفیات میں گھری ہر عورت کبھی نہ کبھی یہ خواہش رکھتی ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، لیکن قبر کی وحشت کا خوف ہر دل میں ہے۔ ہر خاتون جاننا چاہتی ہے کہ آخر کیا کرے کہ قبر کے اندھیروں سے بچ جائے، اور یہی وہ راز ہے جو اس ویڈیو میں آپ جانیں گی۔ وہ تین خواتین جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ وہ کون صفات کی مالک ہے، کیا یہ صفات آج کی عورت کے لیے بھی قابل عمل ہے؟ کیا ہر عورت، چاہے وہ بیٹی ہو، بیوی ہو یا ماں، ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچیے، اگر آپ بھی ان اعمال کو جان لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو قبر کا خوف ختم ہو سکتا ہے۔ وہ چار دیواری جسے سب سے ہولناک جگہ کہا جاتا ہے، آپ کے لیے جنت کا دروازہ بن سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ ان تین عورتوں کی پہچان جاننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ راز جاننا چاہتی ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بدل سکتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس سفر کی طرف جہاں ہم ان تین عورتوں کے بارے میں جانیں گے جو قبر سے براہ راست جنت کی طرف جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک عورت جو ہمیشہ سے جنت کی مشتاق تھی، ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، جب میں مروں تو قبر میں نہ تنگی ہو، نہ وحشت ہو، نہ سوال و جواب کی سختی ہو، بس سیدھا جنت میں داخلہ ملے۔ یہی اس کی دعا تھی۔ ہر نماز کے بعد، ہر سجدے میں آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ وہ یہی کہتی ہے، اے پروردگار، میں تیری بندی ہوں، مجھ پر وہ بھاری لمحے آسان کر دے۔ جب لوگ مجھے قبر میں اتاریں تو میرے لیے قبر اندھیرا نہ بنے بلکہ روشنی بنے۔ جب فرشتے آئیں تو مجھ سے سوال نہ کریں بلکہ تیری رحمت میرا استقبال کرے۔ اس کے دل میں ایک مسلسل تڑپ تھی، ایک جستجو تھی کہ کاش مجھے وہ راستہ مل جائے جو قبر کو پار کر کے مجھے سیدھا جنت تک لے جائے۔ ایک رات جب وہ سوئی تو اس کی آنکھوں پر ایک عجیب خواب کا پردہ کھل گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اجنبی میدان میں کھڑی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے لیکن ایک طرف روشنی کا ہالہ جگمگانے لگتا ہے۔ روشنی کے بیچ ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس کے دل کو آواز ملتی ہے، اے بندی، تیری دعا سنی گئی ہے، تو جنت چاہتی ہے اور قبر کی وحشت سے بچنا چاہتی ہے تو سن، تیرے لیے تین اشارے ہیں۔ اگر تو ان تین کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو تجھے قبر کے سوالات میں نہ ڈالا جائے گا، نہ تنگی میں، نہ اندھیرے میں، بلکہ سیدھا جنت کا راستہ تیرے لیے کھول دیا جائے گا۔ وہ عورت خواب میں کانپ گئی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ جب اس نے خواب میں تین اشارے دیکھے تو پھر ساری زندگی ان تین اشاروں پر عمل کیا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ بھی آ گیا جس کے لیے اس نے زندگی بھر تیاری کی تھی۔ اس کی روح پرواز کر گئی۔ گھر والوں نے رو رو کر اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور مٹی کے حوالے کیا۔ جب قبر کا مٹی کا ڈھکن اس کے جسم پر بند ہوا تو لمحہ لمحہ اس کے ورثاء پر بھی کڑا وقت تھا، لیکن اصل وقت تو اس کے لیے تھا جو قبر میں اتر چکی تھی۔ قبر کا اندھیرا، خاموشی اور وہ خوف جس سے بڑے بڑے دلوں کو دہلا دیا ہے، اس کے سامنے بھی کھڑا تھا۔ اسی دوران فرشتے داخل ہوئے، ان کے قدموں کی آہٹ نے اسے لرزا دیا، وہ سہم گئی، اس کا دل
زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب سوال شروع ہوں گے، اب قبر کی حقیقت سامنے آ جائے گی، مگر اس لمحے اللہ رب العزت کا حکم ہوا، اے میرے فرشتوں، یہ میری پیاری بندی ہے، اس سے کسی سوال و جواب میں نہ ڈالو، اس سے کوئی وحشت نہ کرو، اس سے قبر کی تنگی اور اندھیرا نہ دکھاؤ، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، اس سے روشنی سے بھر دو، کیونکہ یہ وہ 3 اعمال کرتی رہتی ہے جو کسی عورت کو قبر سے سیدھا جنت میں لے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ منظر عجیب تھا، قبر جنت کے باغ میں بدل گئی، نہ اندھیرا رہا، نہ وحشت، نہ خوف، نہ فرشتے اس کے قریب آ کر بولے، اے نیک عورت، تو نے وہ راز نبھایا ہے جس کی وجہ سے تجھے قبر کے دروازے سے نہیں بلکہ جنت کے دروازے سے گزارا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں ان 3 عورتوں کی جو قبر سے سیدھی جنت میں جائیں۔ کیا آپ ان 3 جنتی عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں؟ تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ان 3 عورتوں کا ذکر ہے جو قبر سے سیدھی جنت میں جائے گی۔ قبر سے سیدھی جنت میں جانے والی پہلی عورت جس نے کبھی اپنے دکھوں کی نمائش نہیں کی، وہ عورت جس نے اپنے دکھوں کو کبھی بازار کا مال نہیں بنایا، اصل میں وہ عورت ہے جس کے اندر صبر ایک راز کی طرح دفن تھا۔ دنیا کے ہجوم میں لوگ اپنی رگوں کا خون بہا بہا کر دوسروں کو دکھاتے رہے، مگر وہ عورت ہر زخم کو اپنے دل کی خاموشی میں چھپاتی رہی۔ جب دنیا کا دروازہ بند ہوا اور قبر کا دروازہ کھلا، اس عورت کے لیے وہ لمحہ باقی سب سے زیادہ تھا۔ دوسرے انسانوں کی روحیں جب قبر میں داخل ہوتی ہیں تو وحشت ان پر حملہ آور ہو جاتی ہے، سانس رکنے لگتا ہے، اندھیرا نگلنے لگتا ہے، سوالات کا بوجھ دل کو لرزا دیتا ہے، لیکن اس عورت کے لیے جس نے اپنے دکھوں کی نمائش نہ کی، قبر میں سکون ایسے اتر آیا جیسے بارش کے بعد زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ نہ دیواریں سمٹی، نہ مٹی نے دبایا، نہ کسی اندھیرے نے خوف دلایا، اس کے لیے قبر قبر نہ رہی بلکہ جنت کی ابتدائی سیڑھی بن گئی۔ فرشتے جب اس کے پاس آئے تو اس کے سوالات بھی نرم تھے، گویا اس کے دکھوں کو جانتے تھے جو اس نے دنیا میں چھپائے رکھے تھے۔ جہاں دوسروں سے پوچھا جاتا ہے من ربک، وہاں اس عورت کے دل نے جواب دیا نہیں، بلکہ جواب اس کے نورانی چہرے سے ظاہر ہو گیا۔ قبر کی مٹی اس کے لیے بوجھ نہ بنی بلکہ گلاب کی پھنکریوں کی طرح نرم ہو گئی۔ وہ منظر ہی عجیب تھا، اندھیری تنگ قبر، مگر اس کے لیے دیواریں کھل گئیں اور ایک روشن راستہ جنت کی طرف نکل آیا۔ دنیا میں اس نے لوگوں کے سامنے اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں نہیں دکھائیں، دل کے زخموں کو زبان کا زیور نہیں بنایا۔ قبر میں اللہ نے اس صبر کو ایسا انعام دیا کہ اسے عذاب سے استثناء مل گیا۔ جہاں دوسرے لوگ چیختے ہیں، تڑپتے ہیں، وہاں وہ مسکراتی رہی۔ جہاں دوسروں کی ہڈیاں زمین کے دباؤ میں چٹکتی ہیں، وہاں اس کے لیے زمین نے نرم بستر بچھا دیا۔ فرشتے نہ ڈرا کر آئے بلکہ خوشبو لے کر آئے اور اسے خبر دی، یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں اپنے دکھ صرف اپنے رب کے سامنے رکھے، آج اس کے لیے کوئی دکھ باقی نہیں۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ قبر اور جنت کے درمیان پردہ اٹھ گیا۔ اس کی روح نے اپنی آنکھوں سے وہ باغات دیکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ قبر کا اندھیرا ختم ہوا، روشنی نے اسے گھیر لیا اور جنت کا دروازہ اس پر کھل گیا۔ یہ وہ انعام تھا جس کا وعدہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا مگر اللہ نے کیا۔ دنیا میں اس نے کبھی ہجوم کے سامنے اپنی کہانی نہ سنائی، مگر آج فرشتے اس کی کہانی کو آسمان تک لے گئے۔ وہ عورت جس نے کبھی اپنے زخموں کا میلہ نہ لگایا، آج قبر سے سیدھی جنت میں داخل ہو گئی۔ کوئی سوال باقی نہ رہا، کوئی سختی باقی نہ رہی، کوئی تاریکی باقی نہ رہی۔ وہ صبر جسے دنیا نے نظر انداز کیا، آج اس کے لیے ابدی سکون کا دروازہ کھول گیا۔ قبر سے سیدھی جنت میں جانے والی دوسری عورت جو اپنی شکست کو جیت میں بدل دیتی ہے، وہ عورت جس نے اپنی ہر شکست کو جیت میں بدل دیا، دراصل دنیا کے عام پیمانوں پر کامیاب دکھائی نہیں دیتی تھی۔ لوگ اسے روکنے کے بہانے ڈھونڈتے، اس کی کوششوں پر دیواریں کھڑی کرتے، اس کے خوابوں کو توڑنے کے لیے حالات کے پتھر پھینکتے، لیکن وہ عورت شکست کو ماتم نہیں بناتی تھی،
اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر شکست کے اندر ایک نیا سبق چھپا ہے، ہر ہار کے اندر ایک نئی طاقت جنم لیتی ہے۔ دنیا اسے گرا دیتی ہے لیکن وہ اٹھنے کا نیا انداز ڈھونڈ لیتی ہے۔ یہ عورت ان شکستوں کو اپنی کتاب کے اوراق بناتی گئی اور ہر صفحہ اس کے وجود کو مضبوط کرتا گیا۔ اس کی کہانی ایک ایسے مسافر کی تھی جو راستے میں بار بار گرائی گئی لیکن اس نے گرنے کو اپنی کمزوری کے بجائے اپنی توانائی بنایا۔ ہر بندے راستے نے اسے یہ سکھایا کہ اصل راستے کبھی انسان نہیں روکتے، اصل دروازے صرف رب کھولتا ہے۔ وہ عورت جانتی تھی کہ دنیا کی ناکامیاں وقتی ہے مگر ان سے سیکھے گئے سبق ہمیشہ کے لیے ہے۔ لوگ اسے حقیر سمجھتے تھے کہ یہ تو ناکام ہو گئے مگر دراصل وہ ہر ناکامی کے بعد پہلے سے زیادہ روشن، پہلے سے زیادہ باوقار کھڑی ہو جاتی۔ ایسی عورت جب اپنی زندگی گزارتی ہے تو باہر کے لوگ اس کے صبر کو نہیں دیکھ پاتے، وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ اس کے راستے بار بار مسدود ہوئے مگر آسمانوں پر فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بند گلی سے صبر کا چراغ جلائے نکال رہے ہیں۔ اس کے دل کی زمین پر شکر کے بیج بوئے جاتے ہیں اور اس کی زبان پر صبر کے کلمات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ دنیا کی رکاوٹیں اسے گراتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہر بار اپنی روح کو اور بلند کرتی گئی۔ یہ عورت قبر کے امتحان میں بھی الگ ہے۔ عام لوگ جب قبر میں جاتے ہیں تو وہاں کا اندھیرا، وحشت اور تنگی انہیں توڑ دیتی ہے لیکن یہ عورت جس نے دنیا کی ہار کو اپنی جیت بنایا، قبر کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دیتی ہے۔ اس کے لیے قبر تنگ نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہلے ہی زندگی کے تنگ گلیوں سے گزر چکی ہے۔ قبر کا اندھیرا اس پر بھاری نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے دل میں ایمان کا چراغ جلا چکی ہے۔ دنیا کی طرح قبر بھی اسے شکست دینا چاہتی ہے لیکن وہ وہاں بھی اپنی ثابت قدمی سے جیت جاتی ہے۔ یہی جیت اس کے لیے سیدھا جنت کا راستہ کھول دیتی ہے۔ وہ لمحہ جب زمین کی مٹی اس عورت کے وجود کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، باقی لوگوں کے لیے وحشت سے بھرا ہوتا ہے۔ قبر کا اندھیرا، تنگ دیواریں اور اجنبی خاموشی انسان کو کچل دیتی ہے مگر یہ عورت جس نے زندگی میں بار بار شکست کو جیت میں بدلا تھا، اس گھڑی بھی اپنے اندر ایک الگ روشنی رکھتی ہے۔ قبر کی تنگی اس پر آتی ضرور ہے لیکن اس کے صبر اور ہمت کے سامنے وہ نرمی میں بدل جاتی ہے۔ اندھیرا اس کے قریب ہوتا ہے مگر وہ اندھیرا اسے نگل نہیں پاتا، گویا اس کی روح کے اندر ایک چراغ ہے جو ہر تاریکی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ جب فرشتے قبر کے سوالات کے ساتھ آتے ہیں تو عام لوگوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے لیکن یہ عورت اپنی زندگی کے امتحانات سے سیکھ چکی تھی کہ سوال مشکل ہو تو بھی جواب تلاش کرنا ہے۔ دنیا کے ہر ہار نے اسے یہ ہنر دیا کہ اصل کامیابی ہمت نہ ہارنے میں ہے۔ اسی لیے جب فرشتے پوچھتے ہیں تو اس کے دل کی گہرائیوں سے ایمان کی آواز خود نکل آتی ہے۔ قبر کے اندھیرے میں اس کی روح نور سے لبریز ہو جاتی ہے۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں بظاہر کئی شکستیں کھائیں لیکن حقیقت میں ہر بار فتح حاصل کی۔ قبر کی سختی جو دوسروں کے لیے عذاب ہے اس کے لیے انعام میں بدل جاتی ہے۔ جہاں دوسروں کو دباؤ میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں محسوس ہوتی ہیں وہاں اس کے لیے زمین نرم ہو جاتی ہے۔ جہاں دوسروں کو اندھیرے میں خوف محسوس ہوتا ہے وہاں اس کے لیے راستہ جنت کے باغات کی طرف کھل جاتا ہے۔ قبر کی زبان سے جیسے یہ اعلان ہو رہا ہو، یہ وہ عورت ہے جسے دنیا نے توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ہر بار اور زیادہ بلند ہوئی۔ آج اس کے لیے کوئی شکست باقی نہیں، آج اس کی جیت مکمل ہے۔ پھر اچانک ایک منظر ظاہر ہوتا ہے، قبر کا پردہ ہٹتا ہے اور وہ جنت کی طرف کا راستہ دیکھتی ہے۔ نہریں بہتی ہیں، خوشبوئیں پھیلتی ہیں اور دروازے کھلتے ہیں۔ فرشتے اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی زندگی کی ہر مشکل کو جنت کے سکون میں بدل دیا جاتا ہے۔ وہ عورت جس نے دنیا میں ہار کو جیت میں بدلا اب موت کے بعد سب سے بڑی جیت حاصل کرتی ہے، قبر سے سیدھی جنت میں داخلہ۔ قبر سے سیدھی جنت میں جانے والی تیسری عورت جس نے اپنی زبان کو تلوار نہیں بنایا، وہ عورت جس نے اپنی زبان کو تلوار نہیں بنایا، اس کی کہانی دنیا میں خاموشی کے ایک ایسے سمندر کی ہے جس کے اندر طاقت کا طوفان چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس بے شمار مواقع تھے کہ وہ دوسروں کو کاٹے، اپنے الفاظ سے زخم دے، اپنی باتوں کو خنجر بنا کر سامنے والے کے دل کو چیر دے۔ دنیا اکثر اس سے ایسی توقع بھی
رکھتی تھی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان کی سختی ہی اصل طاقت ہے، لیکن اس عورت نے اپنی طاقت کو خاموشی اور نرمی میں چھپا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر سخت لفظ انسان کے مقدر پر بوجھ بن جاتا ہے اور ہر نرم لفظ آسمان کی طرف ایک روشنی کی لکیر کھینچ دیتا ہے۔ اس کے سامنے الزام تراشیاں آئیں، باتوں کے طعنے لگے، کردار پر انگلیاں اٹھیں، لیکن اس نے کبھی اپنی زبان کو زہر نہیں بنایا۔ وہ سن لیتی مگر جواب میں نرمی دیتی، وہ برداشت کرتی مگر بدلے میں دعا کرتی۔ اس کی زبان سے کبھی وہ الفاظ نہ نکلے جو کسی دل کو توڑ دیتے۔ دنیا کے لوگ اسے کمزور سمجھتے تھے کہ یہ جواب کیوں نہیں دیتی، لیکن دراصل یہ عورت اپنی زبان کی حفاظت کر کے اپنے ایمان کو محفوظ کر رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اپنی زبان کو بند رکھا تاکہ اس کی روح آزاد رہے۔ قبر میں یہی خاموشی اس کی سب سے بڑی ڈھال بن جاتی ہے۔ جب دوسرے لوگ اپنی زبان کے گناہوں کا بوجھ لے کر قبر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے زمین سخت اور تنگ ہو جاتی ہے۔ زبان کے کاٹے ہوئے دل، توڑے ہوئے رشتے اور پھیلائی ہوئی تلخیاں ان کے سامنے عذاب بن کر کھڑی ہو جاتی، لیکن یہ عورت جس نے اپنی زبان کو نرم رکھا، اس کے لیے قبر نرم بستر بن جاتی ہے۔ جہاں دوسروں کو وحشت گھیر لیتی ہے، وہاں اس کے لیے سکون کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ گویا قبر کہتی ہے، یہ وہ زبان ہے جس نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، اس کے لیے میرا اندھیرا روشنی ہے اور میری تنگی وسعت ہے۔ جب اس عورت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مٹی کے ذرے بھی اس پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے قبر کی پہلی رات خوف کا سمندر ہوتی ہے۔ اندھیرا نگلنے کو لپکتا ہے اور دیواریں تنگ ہو کر ہڈیوں کو کچلنے لگتی ہیں، لیکن اس عورت کے لیے یہ سب کچھ بدل جاتا ہے جس زبان نے کبھی کسی کو کاٹا نہیں۔ وہی زبان اس کی قبر کو وسعت عطا کر دیتی ہے۔ دیواریں سمٹنے کے بجائے کھلنے لگتی ہیں، اندھیرا گھنے ہونے کے بجائے نور میں ڈھل جاتا ہے۔ قبر کے فرشتے جب سوال کرنے آتے ہیں تو اس کے الفاظ کی نرمی جوابوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ اس کی زبان کی مٹھاس اس کی پہچان بن جاتی ہے اور قبر اس پر گویا مسکرا اٹھتی ہے۔ اس لمحے وہ عورت دیکھتی ہے کہ دوسروں کی زبان سے نکلے ہوئے زہریلے الفاظ کس طرح ان کے گلے کا توق بن چکے ہیں۔ ان کے لیے قبر کا فرش کانٹوں کی طرح چبھنے لگا ہے، لیکن اس کی خاموشی اور نرمی اس کے گرد ایک نورانی قلعہ بنا دیتی ہے۔ جہاں دوسروں کو تنہائی کچلتی ہے، وہاں اس کے ساتھ فرشتے بیٹھ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں، تمہاری زبان نے کسی دل کو زخمی نہیں کیا، اس لیے آج تمہارے لیے کوئی زخم نہیں۔ تمہاری زبان نے کسی پر اندھیرا نہیں ڈالا، اس لیے آج تمہاری قبر میں کوئی اندھیرا نہیں۔ پھر اچانک قبر کی فضا بدل جاتی ہے، ایک خوشبو قبر کے ذروں میں پھیل جاتی ہے اور روشنی کا ایک دروازہ کھلتا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ وہ عورت جان لیتی ہے کہ موت نے اس پر کوئی وحشت مسلط نہیں کی، بلکہ یہ تو اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری لے کر آئی ہے۔ وہ قدم اٹھاتی ہے اور ہر قدم کے ساتھ قبر سکون کے باغ میں بدلتی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی زبان کو تلوار نہیں بنایا، آج اس کے لیے تلوار نیام میں جا چکی ہے، آج اس کے لیے صرف رحمت باقی ہے۔ یوں وہ عورت جسے دنیا والے اکثر خاموشی سمجھتے تھے، وہی عورت قبر سے سیدھی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کی خاموشی، اس کی نرمی، اس کی برداشت جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وہ عورت اب ہمیشہ کے لیے ان انعامات میں رہتی ہے جو اللہ نے صرف ان کے لیے رکھے ہیں جنہوں نے اپنی زبان کو دوسروں کی حفاظت بنایا، نہ کہ دوسروں کے زخم۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔